ماہر دھیمے قدموں سے چلتا ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں داخل ہوا تھا جس میں ابھی ابھی اس کی زندگی کو نیم جان حالت میں شفٹ کیا گیا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب آیا، شدت ضبط سے بحال ہو چکا تھا۔ وہ جو نیم جان گہری غنودگی میں تھی، اپنے آس پاس ایک مخصوص خوشبو اور آہٹ پا کر بڑی شدت سے چاہا تھا دل کہ آنکھیں کھول کر اسے اپنے آس پاس دیکھے، مگر لاکھ کوشش کے باوجود آنکھیں نہیں کھول پائی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا، اس کے ارد گرد بیڈ پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ رواحہ نے وہ گرم مہکتی سانسیں غنودگی میں بھی اپنے چہرے پر محسوس کی تھیں، اور پھر گرم نمکین قطرے اس کے چہرے پر گرے تو رواحہ کی روح بے چین ہوئی۔ ماہر نے لال انگارہ آنکھوں سے اس ظالم بے وقوف لڑکی کو دیکھا جس کی ایک نادانی اور ناسمجھی نے اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی تھی۔ وہ جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ معاف نہیں کروں گا تمہیں رواحہ ماہر سوہم خان، کسی صورت نہیں۔ کڑی سزا دوں گا تمہیں، اپنی نادانی میں بہت بڑا نقصان کر چکی ہو میرا۔ اپنے شوہر پر بھروسہ اور اعتبار نہ کرنے کی سزا بھگتنی ہے تمہیں۔ میرے بچے کی جاں کی رائیگانی کا حساب لوں گا تم سے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں کرب و اذیت کا جہاں آباد تھا۔ رواحہ غنودگی میں کسمسائی، جیسے اسے کچھ کہنا چاہتی ہو، اسے روکنا چاہتی ہو، مگر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور دیکھتے اپنے قدم پیچھے لیے۔ اس سے پہلے کہ غصے سے کلیجہ پھٹ جاتا، وہ روم سے تیزی سے نکلا۔ منی جو باہر کھڑی تھی، اسے اتنی تیزی سے جاتے دیکھ اس کے پیچھے لپکی۔ سامنے سے آتے سوہم اور روحا بھی اسے تیزی سے جاتا دیکھ چونکے تھے۔ کدھر جا رہے ہو ماہر؟ روحا تڑپی، اسے اس حالت میں چھوڑ کر مت جاؤ، مانا کہ اس بچی سے نادانی ہوئی، مگر اس نے ماں ہوتے ہوئے اپنا بچہ کھویا ہے۔ ماہر مت دو اسے اتنی بڑی سزا، روحا نے کہا، مگر وہ خاموشی سے تنی رگیں اور بینچے جبڑے لیے کھڑا زمین کو گھورے جا رہا تھا۔ کدھر جا رہے ہو ماہر؟ سوہم نے اس کے خطرناک تیور دیکھ کر پوچھا۔ پاشا ڈیڈ کے پاس جا رہا ہوں ڈیڈ، آپ بھول گئے شاید کہ ہمارا کام ابھی ادھورا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مگر سوہم خان کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کیا۔ وہ ہم دیکھ لیں گے ماہر، تم اب اس بچی کے پاس رہو جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، سوہم نے کہا تو ماہر نے شاکی نگاہوں سے اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ تو پھر اسے اس بات کا سوگ منا لینے دیجیے ڈیڈ، کیونکہ اس نے مجھے بھی کھو دیا ہے۔ وہ کہتا رکا نہیں، چلا گیا۔ روحا نے اسے روکنا چاہا، مگر سوہم خان نے منع کر دیا۔ جانے دو اسے، روٹ کر جائے گا کہاں، آخر یہیں لوٹے گا، وقتی غم و غصے میں ہے، جانے دو۔ سوہم نے اسے منع کر دیا تھا۔ اگلے دن رواحہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے ارد گرد دیکھا، سب اپنے اور مہربان چہرے دکھائی دیے، مگر ایک وہی نہیں تھا جس کی آہٹ کو بھی ترس گئی تھی۔ اپنے وجود پر غور کیا تو ایک ناقابل تلافی نقصان ہو جانے کا اندازہ ہونے پر پورے ہاسپٹل میں اس کی آہیں اور سسکیاں گونجی تھیں، جو کسی نے سنی تو تھی، مگر شدید قسم کا بے حس بن گیا تھا۔ اب جب اس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا تو نارسائی اور ہجر کا پہاڑ اپنے سینے پر بھی تو رکھنا تھا۔ اسی دن شام کو ڈسچارج کر کے اسے وائٹ پیلس لایا گیا تھا واپس، اور اب وہ اپنے بیڈ پر لیٹی خالی خالی نگاہوں سے چھت کو گھورتی برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی، جب منی سوپ کا باؤل ہاتھ میں تھامے اندر داخل ہوئی۔ اندر آ کر اسے سہارا دے کر تکیے پر نیم دراز کیا اور دھیرے دھیرے اسے سوپ پلانے لگی۔ سنو منی، وہ ہاسپٹل میں آئے تھے نا؟ رواحہ نے پوچھا تو منی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ناراض ہو کر چلے گئی نا مجھ سے؟ رواحہ نے پوچھا۔ اس نے مبہم سا جواب دیا۔ رواحہ بالکل خاموش ہو گئی، اب اسے چپ ہی لگنی تھی۔ مہابیر دھیرے سے اپنے روم میں داخل ہوا تھا۔ سب فجر کے آس پاس تھے۔ کل سے مہابیر کو اس نے اچھے خاصے عذاب میں جھونکا ہوا تھا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی اس سے ہم کلام ہونے کی غلطی نہیں کی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی جب سب آہستہ آہستہ اپنے اپنے روم میں جانے لگے۔ مہابیر نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، بیڈ کے قریب جا کر رحاب کی گود سے قریب سے اس گلابی گٹھری کو اپنی گود میں بھر کر جی بھر کر پیار کیا۔ مگر بڑی ماں پلیز میرے پاس رک جائیں، میں کیسے سنبھالوں گی اسے، یہ رونے لگا تو میں بھی رونے لگوں گی، پلیز میرے پاس رک جائیں، اس نے رحاب کو دکھا کر رونی شکل بنا کر کہا۔ مہابیر پہلو بدل کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے فجر، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ ایسا کرو مہابیر، کسی اور روم میں چلے جاؤ، میں یہیں فجر کے پاس رک جاتی ہوں، ابھی اسے بیبی سنبھالنے کا تجربہ نہیں تو گھبرا جائے گی۔ جی بڑی مما، اس نے دھیمے سے کہا اور شکوہ بھری نگاہ اس ظالم لڑکی پر ڈالی جس نے خواہ اسے خود سے دور کر کے خود ساختہ سزا کے عذاب میں جھونکا ہوا تھا۔ وہ بے حس بنی تکیے پر نیم دراز ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ گئی۔ تب مہابیر نے
بیٹے کو رحاب کو تھمایا اور روم سے نکلتا چلا گیا۔ ایشان اپنے روم میں داخل ہوا تو روم خالی تھا۔ اس نے سرد سی آہ بھری، تبھی فون رنگ ہوا۔ جیکے کا تھا۔ یس کر کے کان کو لگایا۔ ایشان، مفرا تمہارے روم میں ہے، آروشے کے پاس، جبران نے پوچھا تو ایشان کو ہنسی آئی۔ اور میں فون کر کے پوچھنے والا تھا کہ روشے بیبی مفرا بھابھی کے پاس ہے، ایشان نے کہا تو جبران کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ مجھے پتا ہے یہ دونوں کدھر ہو سکتی ہیں، جبران نے کہا تو ایشان اپنے روم سے نکلا۔ ان دونوں کا رخ اپنی ماں کے کمرے کی جانب تھا۔ ہلکی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئے تو وہ دونوں واقعی زمل کے ساتھ اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مفرا زمل کے سر میں مالش کر رہی تھی جبکہ عروشے زمل کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایشان اور جبران اندر داخل ہوئے تو ان دونوں نے ہی پہلو بدلا۔ عروشے نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہو رہا ہے مما؟ ایشان نے ہی بات شروع کی۔ نگاہوں کا فوکس وہ تھی۔ کچھ خاص نہیں، ایسے ہی بس لیٹنے لگی تھی تو مفرا نے کہا مالش کر دوں آپ کے سر کی میں؟ مفرا، فری ہو کر روم میں آؤ، مجھے بھی ایک خاص کام ہے تم سے۔ کہ ذرا بے شرم واقعہ ہوا تھا، تبھی دھڑلے سے بول بھی دیا۔ مفرا نے پہلو بدلا۔ آپ وہ کام ادھر ہی مجھے بتا دیں، میں کر دوں گی، مفرا نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ زمل کو ہنسی آئی۔ وہ بچی تو نہیں تھی، سمجھتی تھی یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ جبران تو کھڑا بحث کر رہا تھا جبکہ ایشان اسے سوتا دیکھ اپنے روم میں واپس لوٹ چکا تھا۔ میرے بھی سر میں درد ہے مفرا، مجھے بھی مالش کروانی ہے، اور ویسے بھی کچھ اور کام بھی ہیں جو روم میں جا کر بتاؤں گا، اس نے مزے سے کہا۔ جلاد ہو اور ڈھیٹ نہ ہو نہیں سکتا۔ تبھی ماں کے سامنے اپنی زبان کے گوہر دکھانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ لال بک کا چہرہ لیے اب جبران کو بری طرح گھور رہی تھی۔ جاؤ مفرا، جا کر بات سناؤ، زمل نے کہا تو آپ چلے میں آتی ہوں، اس نے دانت پیس کر کہا تو جبران نے دانتوں تلے لب دبایا اور واپس چلا گیا۔ مفرا نے زمل کے بال سمیٹے اور کمرے سے باہر نکلی، مگر غصہ اس قدر تھا کہ اپنے کمرے میں آنے کے بجائے رواحہ کے کمرے میں چلی گئی۔ لیپ ٹاپ پر لاؤنج کا منظر دیکھ جبران کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ ادھر ایشان بے حد بے چینی سے اپنے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ تبھی فون رنگ ہوا۔ جیکے کا تھا۔ اس نے مسکرا کر یس کر کے کان کو لگایا۔ کیا ہوا جیکے؟ ایش نے چھیڑا۔ لگتا ہے خواتین کے قصبل اپنی جلادی روپ دکھا کر نکالنے پڑیں گے، جیکے نے جل کر کہا۔ رائٹ، کیسے؟ ایشان نے پوچھا، کیونکہ معاملہ تو اس کی برداشت سے بھی باہر ہو چلا تھا۔ باہر آؤ، جبران نے کہا تو وہ روم سے باہر آیا۔ مفرا نے رواحہ کو چیک کیا جو میڈیسن لے کر گہری نیند سو رہی تھی اور منی اس کے سرہانے جاگ رہی تھی۔ تبھی ہلکی دستک دے کر کوئی اندر داخل ہوا۔ مفرا چونکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا اور بھونچکی رہ گئی تھی۔ مگر کیا یار بھابھی، اپنے حبیب سے ناراضگی ہے؟ مجھ سے تو نہیں، ایک تو میرے والی بھی ناراض ہے، سر میں بہت درد ہے، ایک کپ چائے تو بنا دیں پلیز، آنے والے نے روانی سے کہا۔ اوکے شان، چلے میں بنا دیتی ہوں چائے۔ منی کو ہنسی ضبط کرنا دوبھر ہو گیا کیونکہ مفرا تو ہونک بنی سر جذبات میں ہلا کر اس کے پیچھے ہولی تھی، جبکہ منی اچھی طرح جیکے کو پہچان چکی تھی۔ وہ دانتوں تلے لب دباتا آگے آگے ہو لیا۔ دونوں کچن میں آئے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر براجمان ہو چکا تھا۔ ادھر ایشان پھر ناک کر کے زمل کے روم میں داخل ہوا تھا۔ عروشی اب بیک گراؤنڈ سے لگی اداس سی نیم دراز تھی۔ زمل بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی جب بھابھی اپنے حبیب سے ناراض ہیں؟ مجھ سے تو نہیں، ایک تو میری والی بھی ناراض ہے، آپ ایک کافی کپ بنا کے دے سکتی ہیں مجھے پلیز، اس نے بےچارگی سے کہا تو عروشے کو ناچار اٹھنا ہی پڑا، جبکہ ایشان کی اس شوشے پر زمل نے پہلے حیرت سے پھر غصے سے ایشان کو گھورا، مگر وہ آنکھ پھک کرتا عروشے کے پیچھے ہو لیا۔ وہ لوگ لاؤنج میں آئے تھے جب بہت اچانک ایشان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کے لمس سے اور عروشے کو پہچاننے میں سیکنڈز نہ لگے کہ اس کا عیش ہی ہے اور یقیناً اسے الو بنا چکا ہے۔ وہ بری طرح مچلی، مگر ایشان اسے اپنے روم میں لا کر ڈور لاک کر چکا تھا۔ وہ بول نہیں رہی تھی مگر سخت مزاحمت کر رہی تھی، پھر آخر پھٹ پڑی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس طرح دھوکے سے مجھے یہاں لانے کی؟ ہاؤ ڈیئر یو! کھولیں یہ ڈور، مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ پررائی۔ اور ریشی بیبی نے مما کے پاس جانا ہے؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے بے حد قریب کر کے دوسرے ہاتھ سے اس کی گال سے ہلاتا بولا، فی الحال تو حبی اتنے ماہ بعد واپس لوٹا ہے، اسے ٹائم دو، پیار و محبت دو، سکون دو،
تب اوروں کا سوچنا روشے بیبی، سرگوشی میں کہتا وہ اس کی گردن پر جھکا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی لو بائٹ کا نشان اس کی گردن پر آیا۔ دور ہٹے مجھ سے، وہ اس کی باہوں میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ نو روشے بیبی، بس تمہارا ایش ایک یہی کام نہیں کر سکتا۔ لہجہ خمار آلود تھا۔ اور اتنے ماہ کیسے کیا کر رہے تھے؟ دور ہی تھے نا، تو اب بھی دور ہی رہیں۔ آروشے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر وہ اس کی کلائیاں جکڑ کر کمر سے لگا چکا تھا۔ اتنے دنوں کے بعد اس نازک انداز وجود کی قربت پا کر وہ مچل گیا تھا، تبھی آروشے کی مزاحمت اسے بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ سوری یار، مجبوری تھی نا۔ اب ہر پل ہر وقت میں تمہارا سایہ بن کر تمہارے پاس رہوں گا، آئی پرامس، اینڈ سوری پلیز۔ لہجہ صلح جو تھا، مگر وہ سسکتی اس کی شدت سے بحال اسی کے سینے میں منہ دے گئی تھی۔ ایشان نے نرمی سے اسے خود میں سمیٹا اور مہینوں کا غبار دھل جانے دیا۔ آروشے کے منہ سے ایک سسکی برآمد ہوئی تو وہ بے تحاشا چونکا۔ کیا ہوا آروشے؟ ایشان نے اس کا چہرہ تام کر اپنی جانب کیا جس پر تکلیف کے آثار تھے۔ تب اسے احساس ہوا وہ کافی دیر سے اسے لیے دروازے کے پاس ہی کھڑا ہے۔ ایشان نے اسے اٹھا کر نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ آروشے کو اپنے نیچے ڈھیر سارے ریپرز کی آواز آئی تو حیرت سے بیڈ پر دیکھا جو پورا چاکلیٹس اور اس کی مختلف فیورٹ چیزوں سے لدا پڑا تھا۔ وہ جو اتنے ماہ ٹینس سے ٹینس تھی، برے برے خیالات میں ہلچل مچاتے تھے، اتنی محبت کا عادی بنا کر وہ جانے کدھر غائب ہے؟ یا وہ اکتا تو نہیں کیا اس سے، یا اس کا جی بھر گیا؟ اب پھر اسے پرانے روپ میں دیکھ کر رگوں پہ میں سرشاری سی دوڑی تھی، جبکہ مسلسل اس کے سوری بولنے سے بھی سکون مل رہا تھا اور یہ احساس تھا کہ واقعی کوئی مجبوری ہوگی۔ جبکہ ایشان اس کی ناراضگی کے چکر میں وہ اتنی اہم بات تو بھول ہی چکا تھا کہ اب نگاہوں کا فوکس ادھر تھا جہاں آروشے نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ آروشے کی نگاہ ایشان کی نگاہوں سے ہوتی اپنے پیٹ پر پڑی، جہاں کچھ دیر پہلے اسے اپنے جونیئر جلاد سے کک پڑی تھی اور وہ درد سے دوہری ہوئی تھی۔ تب اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا۔ آروشے کے چہرے نے لہو چھلکایا اور فوراً ادھر سے اپنا ہاتھ ہٹایا، جبکہ ایشان اب ذرا سا اس کے پیٹ کی جانب جھکا۔ ہائے جونیئر روشے بیبی، مائی ڈال، میں تمہارا ڈیڈ بہت جلد ملیں گے، تقریباً 5 منتھ کے بعد۔ بس اپنی مما کو زیادہ پریشان نہیں کرنا جیسے ابھی کیا تھا، اور مما ڈیڈ کے پرائیویٹ مومنٹس میں تو بالکل بھی نہیں، میرا پیارا بچہ۔ یہ بول کر ایشان نے اپنے بیبی کو چوما تھا جیسے۔ آروشے نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تو ایشان اس کی اس ادا پر فدا ہوا۔ وہ اس کے قریب کھسک آیا، جبکہ آروشے اب مسکراتی ان چاکلیٹس کے ڈھیر کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ تو میری جان، میں سمجھوں کہ میں نے منا لیا اپنی زندگی کو؟ ایشان مسکرایا۔ سوچ کر بتاؤں گی، ابھی تو جونیئر اور سینئر روشے بیبی کو چاکلیٹس کھانے دیں۔ وہ ایک ریپر کھولتی اپنے منہ میں چاکلیٹ رکھتی لاپرواہی سے بولی، چلو مل کر کھاتے ہیں۔ ایشان نے اس کے چاکلیٹ سے بھرے لبوں کو دیکھ کر کہا، کیا مطلب؟ روشے کی بات پوری بھی نہیں ہو پائی تھی جب وہ اسے اچھے سے مطلب اچھی طرح سمجھا رہا تھا۔ ایشان نے اس کا نازک انداز وجود نرمی سے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ جلدی جلدی میں اس کے ساتھ چلی آئی، مگر اب اس کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو اور نگاہوں کی حدت سے بہت اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا یہ شخص ایشان نہیں جے کے ہے، اس کا جبران کبیر ابراہیم، جو اسے آسانی سے بے وقوف بنا چکا ہے۔ مگر وہ اتنی جلدی اس پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ وہ جان گئی ہے۔ مگر سامنے جے کے تھا جو اس کے ہاتھوں کی لرزش اور ماتھے پر بار بار آتے پسینے سے جان چکا تھا کہ وہ جان گئی ہے۔ مفرا نے چائے بنا کر اس کے سامنے کپ رکھا اور وہاں سے جانے لگی۔ تب اس کی کلائی جے کی آہنی گرفت میں آئی تھی۔ جبران اپنی جگہ سے اٹھا، ایک ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھام کر دوسرے میں اس کی کلائی اپنے روم کی جانب آیا۔ مفرا کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ چھوڑ دے جبران، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا، وہ غرائی، مگر سامنے جبران تھا۔ روم میں آ کر وہ ڈور لاک کر چکا تھا۔ اطمینان سے بیٹھ کر چائے پی۔ مفرا نے باہر جانے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ سے اسے آسانی سے کھلنے والے ڈور نے آج اس سے جانے کیا بیر باندھ لیا جو کھل کر نہ دیا تھا۔ تب وہ پاؤں پٹکتی آ کر بیڈ پر اپنے سائڈ لے کر کمفرٹر میں دبک چکی تھی۔ جبران گہرا مسکرایا، یعنی آبیل مجھے مار؟ جبران نے اپنے آرام دہ کپڑے پہن کر آیا اور لائٹ آف کر کے اپنی سائڈ لیٹ گیا۔ مگر کچھ دیر بعد ہی مفرا کو اپنے پیٹ پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جھٹکے سے اٹھی اور فوراً لائٹ آن کی، مگر یہ کیا، وہ تو دوسری جانب رخ کیے لیٹا تھا۔ مفرا نے اس کی پیٹھ کو گھوڑا۔ کیا ہوا بیبی؟ آپ نے مجھے چھوا، مفرا نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ نو، ایکچولی تمہارے خود کے دل و دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ میں ایسا کروں گا، بٹ سی میں تو اپنی جگہ پر ہوں، جبران نے اطمینان سے کہا تو مفرا کا دل گیا۔
شرمندگی سے ڈوب مرے۔ تبھی جھنجھلا کر لائٹ آف کی اور سائیڈ لیمپ جلا دیا اور دوبارہ کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی، مگر پھر پیٹ پر کچھ سرکتا محسوس ہوا تو پھر گڑبڑا کر اٹھی اور لائٹ آن کی، مگر وہ تو پھر اسی پوزیشن میں لیٹا تھا۔ کہیں تمہیں پھر تو نہیں لگا کہ میں نے تمہیں چھوا مفرا بیبی؟ وہ دوسری جانب رخ کیے لیٹا ہی دانتوں تلے لب دبا کر بولا، نہیں مجھے ایسا کچھ نہیں لگا، مفرا نے تڑک کر کہا اور پھر لائٹ آف کر کے لیٹ گئی، مگر کچھ دیر بعد ہی دوبارہ پیٹ پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا، مگر اب کی بار وہ جی کھڑا کر کے لیٹی رہی، مگر پھر جلد ہی اپنی کمر پر اس کی انگلیوں اور ہونٹوں کی پرشدت سی گستاخیوں سے وہ سمجھ چکی تھی کہ وہی اسے پریشان کر رہا تھا۔ مفرا نے بغیر کچھ بولے اس سے دور جانا چاہا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی، وہ کمفرٹر میں آ کر اس پر مکمل قابض ہو چکا تھا۔ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور گردن پر دہکتے لب رکھے، شاید اب بھی آپ یہی کہیں گے کہ بس مجھے لگ رہا ہے آپ مجھے چھو رہے ہیں۔ وہ اتھل پھتل ہوتی سانسوں کے درمیان بامشکل بول پائی تھی،